مولانا احمد رضا خان نے بڑی شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ خود اہل حدیث کے مولوی احسان الہی ظہیر نے لکھا کہ یہ جماعت اپنی پیدائش کے اعتبار سے تو نہیں ہے لیکن افکار و عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے، جبکہ ثناء اللہ امرتسری کا کہنا ہے کہ 80 سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج بریلوی خیال کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث کے ایک اور مورخ نواب صدیق حسن بھوپالی نے اس بات کا اقرار کیا کہ خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا اس وقت تک یہ لوگ حنفی مسلک پر قائم تھے اور ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس قادری اپنی کتاب میں آگے تمام حوالات کا کچھ یوں احاطہ کرتے ہیں۔ مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بر صغیر میں اہل سنت و جماعت سنی حنفی جسے بریلوی کہا جاتا ہے وہ قدیم ترین جماعت ہے جسے آج مخالفین بریلوی کہتے ہیں۔ یہ بات بھی اب صاف شفاف ہے کہ شیعیت کے بعد وہابیت سمیت تمام مکتبہ فکر دیوبندیت، چکڑالویت، اہل حدیث، قادیانیت، نیچریت 19ویں صدی کے پیداوار ہیں۔ امام احمد رضا خان ایک چٹان کی مانند سنی حنفی عقائد پر ڈٹے رہے اور اس فتنہ پرداز دور میں مرد مجاہد کی طرح جہاد بالقلم کی ایک ناقابل فراموش داستان رقم کی۔ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت و جماعت کا ایک کامیاب دفاع کیا۔